بالکل وائٹ کپڑے تھے. ایک شخص آیا اچانک، وائٹ کپڑے تھے اس کے، اور جی کالے بال تھے، بال کالے تھے، کوئی جسم پہ تھکان نہیں کی، چہرے پہ جسم سے کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ شخص کوئی سفر کر کے آیا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے کہ یہ ظاہری صورت ان کی ایسی تھی جس سے مسافر نہیں لگتے تھے، مگر ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا. وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوئے، اپنے گھٹنے آپ علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملایا اور اپنی ہتھیلیاں آپ علیہ السلام کے ران پہ رکھی اور سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، کہ ہمیں اسلام کے بارے میں خبر دے، اسلام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسلام نام ہے اللہ کی وحدانیت اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، حج اگر فرض ہے وہ ادا کرنا. تو فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ آگے سے کہتا ہے صدقت، آپ نے سچ کہا. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہو گیا، پہلے سوال کر رہا ہے اور جب اس کو جواب ملا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو یہ وہ جواب کی تصدیق کر رہا ہے. ہمیں تعجب ہوا کہ بھائی اگر اس کو پتا تھا تو سوال کیوں کر رہا ہے، اور اگر سوال کیا تو جواب کی تصدیق کیسے کر رہا ہے. کہا ہمیں تعجب ہوا. پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے. ان کو جواب دیا گیا ایمان یہ ہے کہ اللہ اور فرشتے اور کتابیں اور رسولوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. پھر جواب دے رہے صدقت، کہ آپ نے سچ کہا. تیسرا سوال کیا کہ احسان کس کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ احسان نام ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرنا کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد اس نے چوتھا سوال کیا کہ قیامت کی متعین تاریخ بتائیں. آپ نے فرمایا وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. پانچواں سوال یہ کیا کہ پھر اس کی نشانیاں بتائیں. آپ نے فرمایا بالکل نشانیاں ہیں اس کی. ایک نشانی ان میں سے یہ ہے کہ باندھی اپنے آقا کو پیدا کرے گی، اور اسی طریقے سے ننگے جسم والے، ننگے پاؤں والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنا دیں گے، یعنی غریب لوگ بھی بڑے بڑے امیر بن جائیں گے. لوگ ایسے لوگوں کو اپنا سردار بنا دیں گے. تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص چلا گیا. یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں کچھ وقت گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا آپ جانتے ہو یہ شخص کون تھا جس نے سوال کیے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا قلت اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا. ہم تو پہچانتے ہی نہیں تھے. نہ تو یہ مسافر لگ رہا تھا کہ سفر کے اس کے اوپر اثرات ہو، نہ یہ مقامی لگ رہا تھا کہ کوئی اس کو پہچانتا ہو. حضرت عمر نے فرمایا یہ حضرت جبریل جو انسانی شکل میں آئے تھے اور آپ لوگوں کو دین سکھا رہے تھے سوال کے ذریعے سے. کہ مجھ سے وہ سوال کر رہے تھے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. تو اس حدیث جبریل سے ہمیں یہ پتہ چلا، دیکھیں کہ ایمان سب سے پہلے سوال انہوں نے کیا اسلام کے بارے میں. اسلام کے حوالے سے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سب سے پہلے گواہی دینا اللہ کے رسول کی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اعمال صالحہ ہے. تو پتہ چلا کہ اسلام نام ہے اعمال صالحہ کا.
دوسرا سوال اس نے کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، یعنی اللہ کی تصدیق کرنا، اللہ کے رسول کی تصدیق کرنا، کتابوں کی تصدیق کرنا، فرشتوں کی تصدیق کرنا، آخرت کی تصدیق کرنا، اور اسی طریقے سے اچھے اور برے تقدیر کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو ایمان میں جو چیزیں آپ نے ذکر فرمائی وہ تصدیق کے ساتھ تعلق ہے۔ اسلام میں اسلام کے سوال پر جو چیزیں ذکر فرمائی اس کا اعمال کے ساتھ تعلق تھا۔ ایمان کے مقابلے میں جو چیزیں لے کر آئے اس کی تصدیق کے ساتھ تعلق تھا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اسلام نام ہے اعمال صالحہ کا اور ایمان نام ہے عقیدے کا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگر آپ سے کل کوئی پوچھے بھائی اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں، دو لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، کم از کم آج اتنا تو پتہ چل گیا، دو لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان نام ہے عقیدے کا اور اسلام نام ہے اعمال صالحہ کا۔ تیسری چیز انہوں نے پوچھی کہ احسان کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تصوف کہاں سے آیا ہے، بہت سے حضرات یہ سوال کرتے ہیں یہ تصوف کیا کہاں سے آیا ہے؟ یہ تصوف یہاں سے آیا ہے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب عقیدے کا ذکر ہو گیا، اعمال صالحہ کا ذکر ہو گیا، اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں علیہ احسان، آپ نے فرمایا اللہ کی ایسی عبادت کی جائے جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو پھر کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں مراقبہ، اسے کہتے ہیں تصوف کی لینگ میں اسے مراقبہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے دل کے اوپر محنت کی جائے، اپنے آپ کو اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ اس لیے کہ یہ